الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے قرآن کریم کا موضوع کمان اور خوش فہمیاں آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا تھا۔ ماہ مبارک رمضان کی آج شب 23 ہے، جو کہ شب قدر کے عنوان سے معروف بھی ہے، اور شب قدر میں سب سے زیادہ معتبر بھی اسی رات کو قرار دیا گیا ہے۔ اس رات کے مختلف اعمال وارد ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس رات کی برکات اور اس رات میں اللہ تعالیٰ نے جو اپنے خزانے رکھے ہیں اسے پانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ہم اس میں مختصر سا تذکرہ کر کے اپنے موضوع کی طرف جاتے ہیں، کیونکہ آج کا جو درس ہے اس میں اعمال شب قدر ہی کی نیت سے ان معانی کو پیش کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر میں قرآن کو نازل کیا، جیسا کہ خود سورہ قدر میں ارشاد ہوتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور پھر اسی رات کو اللہ تعالیٰ نے خیر من الف شہر قرار دیا ہے۔ لہذا وہ رات اہل بیت علیہ السلام کی روایات جو معتبر ہیں وہ آج ہی کی رات بنتی ہے، اور سورہ دخان آیت نمبر 3 کے آج کی رات کے اعمال میں سے ہے کہ سورہ دخان، سورہ عنکبوت، سورہ روم اور سورہ حامیم سجدہ تلاوت کی جائے۔ سورہ دخان میں بھی ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، کہ ہم نے اس مبارک رات میں اس کو نازل کیا۔ تو یہ مبارک رات آ گئی، لہٰذا اس رات میں سب سے افضل ترین اعمال کیا ہیں؟ قرآن کا اہتمام کیا جائے، جیسا کہ سورہ دخان، سورہ عنکبوت، سورہ حامیم سجدہ، سورہ روم، اور قرآن فہمی کی کوشش کی جائے، قرآن کا فہم حاصل کیا جائے۔ قرآن کے فہم کے عنوان سے انشاءاللہ آپ کے سامنے چند مطالب یہ ذکر ہوں گے جو آج کے درس سے مربوط ہیں، اور اس میں دوسرا ہمارے پاس پہلو بعض روایات ہیں کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لا یعذر الفقی میں درج ہے یہ کہ بادروا الی ریاض الجنہ، ریاض الجنہ کی طرف، ریاض کہتے ہیں باغ یا باغیچے کو، روضہ باغ یا باغیچے کو، جنت کا ایک باغ، اس کی طرف تیزی سے بڑھو۔ قالوا یا رسول اللہ وما ریاض الجنہ، ریاض الجنہ کیا ہے؟ قال حلق الذکر، ذکر کا جو محفل ہے، ذکر کا جو یعنی ذکر الہی کی محفل، وہ کیا کہلاتی ہے؟ ریاض الجنہ، حلق الذکر قرار دیا گیا۔ اور بعض ہمارے ہاں روایات میں اس کو اعمال میں سے قرار دیا گیا ہے کہ آج کی شب کے اعمال میں سے ایک یہ ہے کہ حلق الذکر کو انسان برپا کرے۔ بعض روایات میں جیسا منیت المرید میں ایک روایت اس طور پہ وارد ہوئی ہے کہ اذا مررتم فی ریاض الجنہ فارتعوا، کہ جب تم ریاض الجنہ کے پاس سے گزرو تو وہاں پہ ٹھہرو، وہاں پہ آرام کرو، اس کا یعنی تم حصہ بننے کی کوشش کرو۔ تو قالوا یا رسول اللہ وما ریاض الجنہ، ریاض الجنہ کیا ہے؟ تو تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ریاض الجنہ حلق الذکر ہے۔ اور پھر آگے فرماتے فإن للہ سیارات من الملائکہ، کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے فرشتوں کے چلتے پھرتے فرشتے ہیں، یہ ڈھونڈ رہے ہیں، تلاش کریں، یطلبون حلق الذکر، حلق الذکر، حلق الذکر، جو ذکر کے اس حلقے کو، اس گروہ کو جہاں پہ علمی تبادلہ خیال ہو رہا ہو، اس کو تلاش کرتے ہیں۔ فَإِذَا أَطَوْا عَلَيْهِمْ حَفُّوا بِهِمْ، کہ جب وہ پاس ان کے پہنچتے ہیں تو پھر ان کا حصہ بن جاتے ہیں اور انہیں گھیر لیتے ہیں، یعنی ساتھ ان کے شامل وہاں پہ ہو جاتے ہیں۔ تو اس کی ضمن میں شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض علماء نے ذکر کیا ہے کہ حلال حرام کی جو مجالس ہے، دین کی جہاں پہ باتیں کی جا رہی ہوں، یہ کیا حلق الذکر کہلاتا ہے۔
تو آج کے انہی اعمال میں سے شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے علمی مذاکرہ، علمی تبادلہ، علم اور تعلم کی کوشش کو افضل ترین اعمال میں سے اس شب کے قرار دیا ہے۔ اور ہمارے ہاں جہاں پر بھی اہتمام کیا جاتا ہے اعمال کا، وہاں پہ مجلس کے عنوان سے یا درس کے عنوان سے مختصر اس کا ضرور اہتمام کرتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس حلق الذکر کے عنوان سے ایک بیان تھا کہ آج کے اعمال میں یہ شمار ہوتا ہے۔ آج ہم در حقیقت جو سابقہ ہمارے دروس میں ایک گفتگو چل رہی تھی اس کو ہم اختتام کی حد تک پہنچائیں گے، جس میں مختلف ہمارے پاس گمانات کا ایک سلسلہ جاری تھا، یہاں تک کہ ہم پہنچے تھے کفار کے اس گمان کے اوپر کہ وہ یہ گمان کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے فرار کر جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی گرفت سے وہ بچ جائیں گے، اور جس طرح اس دنیا میں اپنی طاقت کو ایجاد کر کے یا اس دنیا میں دیگر طور طریقوں سے وہ بچتے تھے، اس طرح سے وہ فدیہ دیں گے، سفارش لڑائیں گے یا دیگر امور انجام دیں گے تو بچ جائیں گے۔ اس گمان کو اللہ تعالیٰ نے آیات میں توڑا ہے، اور اس کی پھر ہم نے بنیادی وجہ بھی پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے نظام ہی اپنی گرفت کا ایسا خلق کیا ہے کہ انسان کسی مورد میں بچت کا کوئی امکان ہی موجود نہیں ہے۔ مثلا انسان کے لیے جو اس کے جرائم لکھے جا رہے ہیں وہ پے در پے لکھے جا رہے ہیں، صرف ایک فرشتے نہیں ہیں، رسول اللہ نے فرشتوں کو رسول یعنی فرشتے اللہ نے قرار دی ہیں جو لکھ رہے ہیں، کرامن کاتبین ہیں لکھ رہے ہیں، پھر کتاب بنائی جا رہی ہے، وہ اس کے سامنے کھولے ہی جائے گی، دائیں یا بائیں ہاتھ میں دی جائے گی۔ یہ سارے بیانات آپ گزشتہ درس میں دیکھ چکے ہیں۔ دوسری گرفت کا یعنی اب اس کے پاس جرائم کا پورا رجسٹر موجود ہے، یہاں سے اگر وہ انکار کرنا چاہے کہ نہیں یہ جو لکھا ہے میں اسے قبول نہیں کرتا، تو پھر آسمان زمین اطراف یہ گواہی دیں گے۔ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ یہ اپنے وجود میں ان تمام حقائق کو گواہ کے طور پہ اپنے وجود میں محفوظ کریں۔ پھر اشہاد اللہ تعالیٰ نے قرار دیے ہیں، اور انہی میں سے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کے اوپر گواہ قرار دیا ہے۔ انسان کے حتیٰ کہ اعضاء بولیں گے، وہ اپنی جلدوں سے کہیں گے کہ تمہیں کس نے بولنا سکھا دیا اور ہمارے خلاف ہی بول رہے ہو، تو وہ کہیں گے کہ اس اللہ نے جس نے ہر شے کو قوت گویائی دی ہے، ہر شے کو نطق دیا ہے کہ وہ بولے گفتگو کرے۔ یہ دوسرا گرفت کا ہمارے پاس پہلو ہے کہ اشیاء رکھی گئی ہیں، افراد قرار دیے گئے ہیں۔ تیسرا ہمارے پاس پہلو جو اللہ تعالیٰ کی گرفت کا انسان کے پاس آتا ہے وہ خود اس کا عمل اور اسے جکڑ لینا ہے۔ یعنی جہنم کی صفت ہم نے 3 صفات ملاحظہ کی تھی کہ یہ مرصاد ہے، نمبر 2 محیط ہے، اور یہی جنت جو ہے انسان کے لیے خداوند متعال نے اس طرح سے قرار دیا کہ فرشتے اس کے اوپر بٹھائے گئے ہیں۔ یہ 3 صفات غلاظ شداد یا مالک ہے، اور مجرمین کے پھر مکالمے ہیں۔ مکالمے قرآن کریم نے مختلف جگہوں کے اوپر ذکر کیے ہیں۔ اب یہ فرشتے اسے بھاگنے نہیں دیں گے، اور یہ نگلنے والی گھات لگا کے جھپٹنے والی جہنم قرار دی گئی ہے، اور جہنم سے کوئی بھی فرد نہیں فرار کر سکتا۔ یہ ہمارے پاس تیسری گرفت کا پہلو تھا، خود جہنم ہی اسے پکڑے گی۔ جب وہ قرار پا جائے گی تو جہنم ہی اس کا احاطہ بھی کرے گی، گھات لگا کے پکڑے گی بھی، اور جب اس سے باہر نکالنے لگیں تو فرشتے بھی بڑے سخت قسم کے رکھیں کہ جن کی صفت یہ قرار دی گئی ہے کہ وہ اللہ کی معصیت نہیں کرتے اور فقط اس کے اوپر عمل کرتے ہیں جو انہیں امر کیا جاتا ہے۔ یہ فرشتے جہنم کے اوپر قرار دیے گئے ہیں۔ بعض آیات کریمہ میں ذکر کیا گیا کہ سقر کے اوپر ایک خاص وادی ہے جہنم کی، اس کے اوپر 19 فرشتے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں۔ اس میں سب سے اختتام پہ ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ ان سب کو سب کے سب ذرائع ایک ایسا سبب ہے جس کی وجہ سے یہ سب کے سب ذرائع بے یک وقت وہ کارآمد ہوتے ہیں اور فعال ہوتے ہیں اور پکڑتے ہیں جہنمی کو، یا ان چیزوں کی گرفت میں ایک ایسا سبب ہے جس کی وجہ سے آتا چلا جاتا ہے، اور وہ ہے مکر الہی۔
قرآن کریم نے مکر کے عنوان سے 3 لفظ عموماً رائج ہیں. ایک مکر ہے، ایک قید ہے، اور ایک خداعن ہے. صحیح ہے. غرور بھی ہوتا ہے، دھوکے کے معنی میں آتا ہے غرور بھی، لیکن دھوکہ اور فریب میں یہ 3 لفظ ہمارے پاس آتے ہیں. ایک ہے مکر. مکر ہم نے ملاحظہ کیا تھا، پلان بنا کے کسی کو ضرر پہنچانے کے لیے آپ اس کے ساتھ ایک کوشش کریں، معاملہ کریں. یعنی پورے ایک پلان، کسی کو ضرر پہنچانے کے لیے ایک پلان بنانا اور اس کو جاری کرنا، اسے کیا کہتے ہیں؟ مکر. اب نقصان پہنچانا کسی کو وہ منفی بھی ہو سکتا ہے اور مثبت بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ دشمن الہی کو نقصان پہنچانا جبکہ وہ دین کو، حق کو اور اس اللہ تعالیٰ کی زمین کے پر فساد پھیلاتے ہوئے زمین کو نقصان پہنچا رہا ہے، تو ہمیں اسے نقصان پہنچانا لازم ہوگا یا نہیں؟ لہذا نقصان پہنچانا مثبت بھی ہو سکتا ہے اور منفی بھی ہو سکتا ہے. اس لیے مکر کیا تھا؟ غور و فکر کر کے ایک پلان بنائیں، ایک منصوبہ بنائیں، اور اس منصوبے سے مطلوب کیا ہوتا ہے؟ اگلے کو نقصان پہنچانا. اور تیسری اس میں صفت کیا تھی مکر میں؟ اگلے سے مخفی ہوتا ہے، اگلے کو نہیں خبر ہونے دیتا، اسے محسوس ہی نہیں ہونے دیتا. اگر محسوس ہو جائے تو پھر اس کا مکر کیا ہے؟ وہ تو گرفت میں آ گیا. قید کیا ہے پھر؟ قید انہی چیزوں میں شدت، یعنی بڑا جامع پلان اور ضرر بھی بڑا پہنچانا اور وہ مخفی بھی بڑے گہرے طور پر رکھنا، یہ کیا کہلائے گا؟ قید. اور انہی میں سے ایک کلمہ ہے خداعن. خداعن کلمہ تکرار زیادہ قرآن میں نہیں ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے اسے استعمال کیا ہے یا استعمال نہیں کیا. تو ہمارے پاس حقیقت یہ آتی ہے کہ ایک آیت میں اس کا استعمال موجود ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 9 ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسہم. اسی آیت کے ذیل میں یہ آیت ہمارے پاس نہیں ہے جس میں خدا نے اپنے ساتھ صفت کو ذکر کیا ہے. وہ سورہ نساء آیت نمبر 142 ہے، معذرت، سورہ بقرہ آیت نمبر 9 نہیں، بلکہ کون سی ہے؟ سورہ نساء آیت نمبر 142 ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے ان المنافقین یخادعون اللہ. منافقین کیا کرتے ہیں؟ وہ اللہ سے خداع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو فریب دینا چاہتے ہیں. وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اور اللہ کیا ہے؟ ان کے ساتھ خداع کر رہا ہے. دوبارہ اس آیت کریمہ پہ دقت کیجئے. ان المنافقین یخادعون اللہ. یہ منافقین کیا کر رہے ہیں؟ یہ خداع کر رہے ہیں. صحیح ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو فریب دینا چاہ رہے ہیں. وَهُوَ خَادِعُهُمْ، جبکہ اللہ کی ذات ہے کہ جو ان کو اپنے اس جال میں، اپنے اس تدبیر میں گھیر رہی ہے. خداع بھی اسی کو کہتے ہیں کہ آپ خفیہ طریقے سے کسی کے خلاف ایک چال چلتے ہیں اور اسے پھنساتے ہیں اور اس کو مثلا دھوکہ اور فریب دے کے ایک ضرر والی چیز میں اس کو آپ لے آتے ہیں. خداع اور غرور بھی جیسے عرض کیا تھا کہ وہ اسی معنی میں آتا ہے، اور بعض نے فرق کیا بہرحال کہ خداع میں کیا ہے؟ پوشیدہ طریقے سے کسی کو گھیرنا، پوشیدہ طریقے سے. ہاں، خدعن، خادع باب مفعلہ سے پھر یہ کلمہ استعمال ہوتا ہے. اور جس نے بھی اس طور پہ کوشش کی ہے کہ وہ دھوکہ دے، فریب دے، در حقیقت اس نے اپنے آپ کو فریب دیا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ پاک اور منزہ ہے کہ اسے کوئی فریب دے سکے، اسے کوئی ضرر پہنچا سکے. جیسے سورہ ہود میں بھی ہے کہ وَلَا يَضُرُّونَهُ شَيْئًا، تم اللہ کو ایک ذرہ بھی تم انہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ضرر نہیں پہنچا سکتے. لہذا خداع کا معنی واضح ہے کہ کسی کو فریب اور دھوکہ دے کے ضرر پہنچانا یا اس کو ایک چال چل کے اس کو ایک ہلاکت والی جگہ پر لے آنا. تو اس جگہ پہ قرآن کریم نے یہ بات کس کے لیے ذکر کی کہ در حقیقت منافقین یہ کوشش کر رہے ہیں وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو ان دھوکے میں مبتلا فرما رہا ہے.
کیونکہ دنیا کیا ہے؟ متاع الغرور ہے، اور وہ دنیا کے شکار اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ یہاں پہ آج ہم ایک اور طریقے سے اس آیت کریمہ کو ملاحظہ کریں گے، کیونکہ یہ 3 کلمات آپ نے دیکھے، اور مکر کو آپ نے ملاحظہ کیا، قید کا لفظ ملاحظہ کیا، خدع کا لفظ ملاحظہ کیا، انہی سے استہزاء ہے۔ اللہ بھی ان کا مذاق اڑاتا ہے۔ وہ اگر اللہ کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ یستہزی بہم، یستہزئ بہم، اللہ ان کو استہزاء کرتا ہے۔ سخریہ بھی کہتے ہیں کسی کو پست کرنا، ذلیل کرنا، تو اللہ سخر اللہ منہم، اللہ تعالیٰ ان کو پست، اور جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بھی یہ کہنا تھا کہ قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون، اگر تم لوگ ہمیں ذلیل و خوار کرو گے اور مذاق اڑا کے پست کرنے کی کوشش کرو گے، تو جیسے تم ہمارے ساتھ کوشش کرے وہی ہم کریں گے۔ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان آیات کا بھی ہم جائزہ لیں گے۔ البتہ اس کی تفسیر میں ہم پہلے کتاب التوحید سے ایک مطلب کو پڑھ لیں، پھر اس کی طرف آتے ہیں، کیونکہ آپ کہیں گے کہ یہ سارے کے سارے مثلا کسی کی توہین کرنا، کسی کا مذاق اڑانا، کسی سے چال چلنا، خدعون کہتے ہیں چال چلنا، منافقین مسلمانوں سے چالیں چلتے تھے۔ چال چلنا یہ ہوتا ہے کہ اس کو یہی سمجھاتے نہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ہمارا ہر عمل تمہارے لیے اچھا ہے، لیکن اس فریب میں اس کو نقصان پہنچا دیں، ایسی جگہ لے آئیں کہ جہاں سے اس کے بچنے کے کوئی چانس نہیں ہے۔ مکر ہے، قید ہے، اب یہ الفاظ جو ہیں، یا استہزاء ہے، یا مراقبت ہے، رقیبہ کا لفظ والد ہوا ہے، تو یہ بھی انشاءاللہ اس کا ہم جائزہ لیتے ہیں۔ یہ جو 5-6 الفاظ ہیں، لیکن اس حدیث کو، مختصر سی حدیث ہے لیکن اس حدیث کو آپ مد نظر رکھیں۔ یہ امام رضا علیہ السلام سے روایت ہے۔ امام رضا علیہ السلام سے راوی نے پوچھا، علی بن حسن بن علی بن فضال ہیں، ان کے والد یعنی حسن بن علی بن فضال ذکر کرتے ہیں کہ میں نے امام رضا علیہ السلام سے یہ سوال کیا، سألت عن قول اللہ عز وجل، اللہ عز وجل کا یہ فرمان ہے، سخر اللہ منہم، سخریہ کہتے ہیں کسی کو ماتحت لے آنا، پست اور ذلیل بنانا، اسے کہتے ہیں سخریہ۔ اور وعن قول اللہ عز وجل، اللہ عز وجل کا یہ فرمان ہے، اس کی کیا تفسیر بنتی ہے؟ اللہ یستہزئ منہم، اللہ بھی پھر ان کے ساتھ استہزاء کرتا ہے، ان کا مذاق اڑانا۔ وعن قولہ، اور اللہ عز وجل کا یہ فرمان ہے کہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، البتہ روایت میں بس اتنا ہے، مَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے مکر کیا تو اللہ نے بھی ان کے ساتھ مکر کیا۔ وعن قولہ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ، انہوں نے اللہ کے ساتھ چال چلی تو انہوں نے بھی، اللہ نے بھی ان کے ساتھ چال چلی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی ہے، لا یسخر ولا یستہزئ ولا یمکر ولا یخادع، حقیقت میں یہ اللہ کی صفات نہیں ہے کہ اللہ کسی کے یعنی سخریہ اصل میں اس کو کہتے ہیں کہ جس کا حق یہ بنتا ہے کہ وہ ایک عزت دار ہے، اس کو منفی طور پہ ذلیل و خوار کرنا۔ البتہ سخریہ کا ماتحت لانا ہوتا ہے، ذلیل کرنے سے مراد ہے کہ ایک عزیز کے مقابلے میں ذلیل ہے۔ عزیز کہتے ہیں قوت والے کو، قوت والے کے مقابلے میں جو ضعیف کہلاتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ ذلیل۔ مادی جہان کو تو اللہ تعالیٰ نے مسخر انسان کے لیے قرار دیا، ماتحت ہے، یعنی انسان کی کرامت کے سامنے کیا ہے؟ وہ ذلیل ہے۔ ہواؤں کو اپنے ماتحت لے آئے گا، پانی کو ماتحت لے آئے گا، جانوروں کو ماتحت لے آئے گا۔ یہ تو تکوینی طور پہ اللہ نے انسان کو صاحب کرامت خلق کیا، لیکن انسانوں کے درمیان ایک دوسرے کو مسخر نہیں اللہ نے قرار دیا۔ سخریہ ہوتا ہے کہ کسی کو طاقت کے زور پہ اپنے ماتحت لے آیا جائے، تو اللہ تعالیٰ منفی طور پہ نہیں لاتا بلکہ حق رکھتا ہے، اس وجہ سے وہ سارے اس کے ماتحت ہیں۔ تو امام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سخریہ یعنی اس طور پہ نہیں کسی کو ذلیل و خوار کرتا،
اللہ تعالیٰ مذاق نہیں اڑاتا، استہزاء نہیں فرماتا، اللہ تعالیٰ مکر نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ چالے نہیں چلتا. وَلَكِنَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يُجَازِيهِمْ جَزَاءَ السُّخْرِيَّةِ. در حقیقت وہ جو انہوں نے حق کے ساتھ زیادتی کی ہے اور حق اور اہل حق کو انہوں نے اپنے ذلیل و خوار کیا ہے، کمزور کیا ہے اور ان کی عزت کے اوپر حملہ کیا ہے، اس کی جزا بنے گی یا نہیں؟ اس عمل بد کی، اس عمل بد کی جزا کو پھر اپنی طرف نسبت دی ہے. واضح ہوئی یہ بات؟ دوبارہ اس کو دیکھیں. وَلَكِنَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يُجَازِيهِمْ جَزَاءَ السُّخْرِيَّةِ، کہ ان لوگوں نے جو جرم انجام دیا تھا، حق اور اہل حق کو بدنام کیا، ذلیل و خوار کیا، ان کی اہانت کی، توہین کی. یہ جو اہانت اور توہین کی ہے اہل حق کی، اس کی سزا ہوگی یا نہیں؟ اور اس کی سزا کیا ہوگی؟ حد اقل جو انہوں نے کیا ان کے ساتھ بھی یہی کیا جائے. تو ان کی جو سزا بنتی ہے کہ ان کے ساتھ یہ کیا جائے، اس کی نسبت اپنی طرف دی. وَإِلَّا جس نے اہل حق کو بدنام کیا ہے، ذلیل و خوار کیا ہے اور تہمتوں کا شکار کیا ہے اور معاشرے میں کمزور اور پست کیا ہے، تو ان کی سزا یہ ہے کہ ان کو ذلیل و خوار کیا جائے اور پست کیا جائے. ایسا ہے یا نہیں؟ اس لیے اہل سخریہ سے سخریہ کا عمل انجام دیا جائے گا، کیونکہ وہ ان کی جزا ہے. اللہ کا کام جزا دینا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی طرف جو نسبت دی ہے وہ جزا دینے کی دی ہے کہ تم نے جو عمل انجام دیا خود اب اسے بھگتو. تو اس عمل کی جن کے جزا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس تدبیر کے تحت ہے، اس لیے اللہ نے نسبت دی. وَإِلَّا پہلے اللہ نے سخریہ نہیں چونکہ چلا کہ اب اس صفت اللہ کی قرار پائے. واضح ہوئی یہ بات؟ اسی طریقے سے آگے دیکھیں. وَجَزَاءَ الْإِسْتِهْزَاءِ وَجَزَاءَ الْمَكْرِ وَجَزَاءَ الْخَدِيعَةِ، کہ جس نے مذاق اڑایا تھا مومنین کا، جو مذاق اڑاتے تھے ان کا مذاق بھی اڑایا جانا جزا بنتی ہے یا نہیں؟ بس ان کی چونکہ جزا مذاق اڑانا ہی بنتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے دی ہے. یہ جب اللہ تعالیٰ نے دی ہے تو اس کو کہا جائے گا اللہ یستہزئ منہم. اللہ یستہزئ منہم، اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے، یعنی اللہ نے ان کے برے فعل کی جزا اسی طریقے سے دی ہے. جو انہوں نے کیا وہی ان کو، یعنی جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے. اردو میں ایک محاورہ بھی ہے نا کہ جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے. قرآن کریم کی آیات کا ایک ترجمہ ہے یہ. فارسی میں ایک کتاب لکھی گئی، یہ بڑی دلچسپ کتاب ہے کہ فارسی کے وہ محاورے جو قرآن کریم کی تفسیر بنتے ہیں، انہوں نے محاورہ لکھ کے نیچے وہ آیات لکھی ہوئی ہیں. اردو میں ابھی تک یہ کام نہیں ہوا اور اچھا اور بہترین کام ہے کہ جیسا کہ یہ جیسا کرو گے ویسا. احسان کا بدلہ احسان، ایک محاورہ اردو میں، هل جزاء الاحسان الا الاحسان. اسی طرح صبر کا پھل میٹھا. صحیح ہے؟ تو اسی طریقے سے بہت سارے محاورے ہیں اردو میں، آپ وہ قرآن کی تفسیر ہیں، اس کے نیچے آیات آپ لا سکتے ہیں، سمجھنے میں آسانی ہوگی. بہرحال آپ نے ادھر بھی ملاحظہ کیا کہ انہوں نے مومنین کا مذاق اڑایا تو ان کی جزا کیا بنتی ہے؟ ان کا مذاق اڑایا جائے. یہ جزا جب اللہ تعالیٰ دے گا تو اس کو اس طرح سے بیان کیا اللہ یستہزئ منہم. اس طرح انہوں نے مومنین اور اہل حق سے مکر کیا تو مکار کی سزا مکر ہی بنتی ہے. وہ جزا جب اللہ تعالیٰ نے دی تو یہاں پہ کہ یمکر اللہ، صحیح، وہو خیر الماکرین، یہ اسرع الماکرین. مثلا قرآن کی آیات میں کہ اللہ تعالیٰ سب سے تیزی سے ان کے مکر یعنی جزا دینے والا ہے. کہ اسرع ماکرین غالباً جو ہے وہ ہمارے پاس، کیونکہ ہم نے گزشتہ درس میں ان آیات کو ملاحظہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اسرع مکرہ، ماکرین نہیں ہے، اسرع مکرہ، اسرع الحاسبین لفظ آیا سورہ یونس آیت نمبر 21 میں. لفظ کیا ہے کہ اسرع مکرہ، تیزی سے یعنی ان کی جزا دینے والا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سریع الحساب یا اسرع الحاسبین. تو اب حساب کتاب میں بہت اللہ کی تیزی پائی جاتی ہے، یعنی فوراً اسے کوئی زحمت اور مشقت نہیں کاٹنے پڑتی. تو اس لیے خداوند متعال نے ان کی جزا فوراً دی تو اس کو اسرع مکرہ قرار دیا. پھر آگے امام فرماتے ہیں کہ تعالی اللہ عما یقول الظالمون علوا کبیرا. اگر کوئی یہ کہے کہ نعوذ باللہ اللہ مکار ہے، نعوذ باللہ اللہ
وہ خدع کرنے والا ہے، فریب دینے والا ہے۔ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ قید کرنے والا ہے، چالے چلنے والا ہے، یا نعوذ باللہ اللہ جو ہے وہ مذاق اڑانے والا ہے، اللہ تعالیٰ دوسروں کو ذلیل و خوار کر کے سامنے لانے والا ہے، تو یہ نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف حقیقی نہیں ہے، یہ نسبت حقیقی نہیں ہے۔ یہ کفار اور مشرکین کو ان کے عابد اعمالیوں کی جب جزا دی جا رہی ہے تو ان کے وجود پہ رعب قائم کرنے اور مسلمانوں کے اور اہل ایمان کے دل کی تشفی کے لیے یہ اسلوب اختیار کیا گیا ہے، وَإِلَّا یہ صفات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نہیں ہیں۔ یہ تو امام رضا علیہ السلام کے کلام سے واضح ہوا، اس لیے ظالمین جو بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بلند تر ہے، بزرگ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طریقے سے عمل کو انجام دے۔ یہاں پہ اب ہم ایک اور انداز میں اس موضوع کا جائزہ لیتے ہیں، جہاں پہ یہ ولی کیونکہ 5-6 الفاظ بنتے ہیں، انہی میں سے ایک کلمہ کیا ہے؟ مضل، قرآن میں واضح طور پہ آیا ہے سورہ زمر آیت نمبر 37 میں، وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍ، کہ جو جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے اس کے لیے، اس سے پہلے والی آیت کے اختتام سے بلکہ آپ پڑھیں تو اچھا، وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، جسے اللہ گمراہ کرے اس کے لیے کوئی ہادی نہیں ہو سکتا۔ ہدایت اللہ کی طرف سے، تاکہ قرآن نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بیان فرمایا، اور کئی جگہوں پہ یہ آیات معنی کے اعتبار سے موجود ہیں، یا رسول آپ جسے چاہتے ہیں ہدایت نہیں دے سکتے، جسے آپ چاہیں آپ ان تک پیغام پہنچائیں، انما انت نذیر، سورہ ہود میں ہے کہ آپ نذیر ہیں، کیونکہ فلعلک کہ شاید تارکن بعض ما یوحى الیک، جو آپ پہ بعض وحی نازل کی جاتی ہے ممکن ہے کہ آپ اسے ترک کر دیں، لعلک شاید، وضائق بہ صدرک، اور آپ کا اس بات سے دل یعنی تنگ سینہ ہو کے رہ جائے۔ کیا ہے وہ بات؟ ان یقولوا لولا انزل علیہ کنز، کیوں اس کے اوپر وہ لوگ کیا تانے دیتے تھے، پھر خزانے کیوں نہیں ہیں؟ غریب فقیر ایک ماحول کے اندر، سارے آپ کے ماننے والے بھی سارے ضعیف، تو خزانے لے کے آتے، لوگوں کو مشکلیں نہ پیش آتی۔ او جاء معہ ملک، یا فرشتے کیوں نہیں ان کے ساتھ آتے؟ تو یہ ان کے بیکار کے وہ ہیں تقاضے، کیونکہ غیر حکیمانہ تقاضے تو کبھی بھی پورے نہیں کیے جا سکتے۔ وہ جو باپ ہے وہ بچوں کے غیر حکیمانہ تقاضوں کو پورا نہیں کرتا۔ وجہ یہ کہ جو حکیم ذات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہے، اور رسول جو حکیم ہیں، وہ اس طرح کے جو غیر حکیمانہ اور غیر مناسب تقاضے وہ پورے کر رہے ہیں۔ پھر قرآن نے بیان کیا ان کے تقاضے نہیں پورے کیے جائیں گے، انما انت نذیر، آپ فقط اور فقط نذیر ہیں، لست علیہم مسیطر، آپ ان کے اوپر کوئی مسلط نہیں کیے گئے کہ یہ عمل انجام دو، یا ان کے اوپر محافظ قرار نہیں دیے گئے، یا آپ ان کے اوپر وکیل نہیں قرار دیے گئے۔ اللہ کی ذات محافظ ہے، اللہ کے ساتھ وکیل بھی ہے، اللہ کی ذات ان کے اوپر مسیطر بھی ہے یعنی مسلط بھی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم و انبیاء و ائمہ علیہ السلام ان کا پیغام پہنچانا ہے، جو وظیفہ وہ کیا ہے؟ پیغام پہنچانا، انسانیت کی طرف ابھارنا۔ اب وہ ہدایت پاتا ہے یا نہیں پاتا، یہ ان کے اختیار سے باہر ہے، واضح بات۔ اس لیے جو یہ سمجھتا ہے کہ اگر میرے لیے براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، امام علی علیہ السلام کے ہمراہ ہوتا تو کبھی بھی میں یہ نہ کرتا، یہ اس کا تقاضا باطل ہے، ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ نہ کرتا۔ میں بھی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا میں ہوتا تو حتماً قربانی دیتا۔ تو آج امام زمان علیہ السلام ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی راہ مستقیم، صراط مستقیم، راہ حق، اہل حق، لشکر حق، سارے کے سارے عنوان موجود ہیں، تو اب کیوں غائب ہو؟ اللہ کے ہوتے ہوئے تو نہیں تم کام کر رہے۔ امام مہدی علیہ السلام موجود ہیں، حاضر ہیں، صرف تمہیں نظروں سے دکھائی نہیں دے رہے، نہیں کام کر رہے، تو کیسے تمہارا دعویٰ ہے؟ کیونکہ اس وقت بھی جن لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کی مدد نہیں کی، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی ایمان نہیں لایا، اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ نفسانی امراض۔
اگر وہ نفسانی امراض ہمیں لاحق ہیں تو ہمارے ساتھ بھی تو وہ مرض وہی سلوک کرے گا جو دوسروں کے ساتھ کیا تھا نا، یا ہمارے ساتھ کوئی الگ سلوک کرے گا؟ وہی سلوک کرے گا۔ لہٰذا یہاں پہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ بات ہمارے سامنے پہلے آشکار ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف نسبت گمراہی کی بھی دیکھی ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اللہ جس کو گمراہ کرتا ہے فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍ، اور جسے اللہ ہدایت دیتے اسے کوئی بھی گمراہ نہیں کر سکتا، اسے کوئی بھی شخص گمراہ نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے قرآن نے اور جگہوں کے اوپر بھی یہ نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف دی ہے، مثلا سورہ بقرہ آیت نمبر 26 میں، کیونکہ اس سے وہ مذاق بھی اڑایا کرتے تھے کفار، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها۔ اب اس کے اختتام پہ کیا ہے کہ وہ فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، وہ کیا مذاق اڑاتے تھے، یہ مکھی مچھر کی مثالوں سے اللہ کے کیا ارادہ ہے، کیا کہنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ مکھی مچھر سے، کیونکہ مثالیں دینے کی اس طرح سے نا مذاق اڑاتے تھے۔ تو اب آیت کیا کہ یضل بہ کثیرا، اللہ ان مثالوں کے ذریعے سے کثیر کو کیا ہے گمراہ فرما رہا ہے، ویہدی بہ کثیرا، اور کثیر کو کیا ہے ہدایت دیتا ہے، وما یضل بہ الا الفاسقین، اور اللہ اس کے ذریعے سے فقط اور فقط فاسقین کو گمراہ کرتا ہے۔ گمراہ اب کون کر رہا ہے؟ نسبت کس کی طرف آ گئی؟ اللہ کی طرف۔ ادھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ نسبت دی جا رہی ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی ہمارے پاس آیات ہیں کہ جس میں ہے کہ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، قوم ظالمین کی اللہ ہدایت نہیں کرتا، اللہ ہی نہیں ہدایت فرما رہا۔ یا اسی طریقے سے واللہ لا یہدی القوم الکافرین، کافرین کی اللہ تعالی ہدایت نہیں کرتا۔ تو قرآن کی یہ آیات ہمارے پاس چونکہ متعدد ہیں، ہم زیادہ وہ نہیں جاتے وقت کی قلت کی وجہ سے، ورنہ ہے کہ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَن يُضِلُّ، جسے اللہ گمراہ کرے اسے اللہ ہدایت نہیں دیتا، لیکن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، مگر اللہ نے جس کو مشیت الہی اسے گمراہ کیا، جسے مشیت الہی اسے ہدایت دی۔ یا اسی طریقے سے اور ہمارے پاس آیات ہیں کہ جس میں اس چیز کا تذکرہ وارد ہوا ہے، یعنی قرآن کی متعدد آیات ہیں، کثیر آیات ہیں جس میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ گمراہی کس کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہی ہے۔ بس اس میں اب انہی کلمات میں اس کا ایک اضافہ کر لیں۔ انہی میں سے ایک ہمارے پاس ہے آیات کا مجموعہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کی مشیت تھی تو اگر اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت دے دیتا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگر چاہتا تو سب کو ہدایت دے دیتا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ نہیں چاہا۔ جیسا کہ آپ کل کے درس میں بھی ایک آپ نے آیت پڑھی جس میں آپ نے یہ دیکھا کہ اللہ چاہتا تو ہر نفس کو ہدایت خداوند متعال پہنچا سکتا تھا۔ اسی طرح سورہ انعام آیت نمبر 35 میں ارشاد ہوتا ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى، اگر اللہ کی مشیت ہوتی تو سب کے سب کو کیا کر دیتا، ہدایت کے اوپر جمع فرما دیتا۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، اس لیے آپ کو جاہلین میں سے ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ جو ہمارے پاس آیات ہیں کہ اگر اللہ سبحانہ وتعالی چاہتا سب کے سب کو ہدایت کے اوپر لے آتا، تو اس سے بھی یہ ایک پھر بات نکلتی ہے، یعنی یہ تصورات پیدا ہوتے ہیں کہ خداوند متعال نے کیوں سب کی ہدایت کے مشیت میں اللہ کے یہ نہیں آیا، یا اللہ تعالیٰ نے کیوں یہ نہیں چاہا، مشیت الہی اس سے وابستہ کیوں نہیں ہوئی کہ سب کو اللہ تعالیٰ کیا کرے کہ خداوند متعال ہدایت فرما دے۔ اس کے اب ہم جواب کی طرف آتے ہیں، کیونکہ یہ جو آیات کا مجموعہ آپ کی خدمت میں پڑھا گیا ہے یہ در حقیقت اسی طرح ایک اور لفظ بھی ہے اغوا کا، اللہ تعالیٰ کی طرف کیا ہے کہ اغوا کا لفظ بھی وارد ہوا ہے۔ ان کان اللہ یرید، سورہ نوح و سورہ ہود میں ہے، ان کان اللہ یرید ان یغویکم هو ربکم الیہ و الیہ ترجعون،
اگر وہ یہ اس کی مشیت یہ ہے کہ تمہیں اغوا کرے تو اغوا ہوگے تم، کیونکہ وہ تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تم نے لوٹ کے جانا ہے۔ اب آپ ملاحظہ کریں کہ یہ کلمات کیا ہیں۔ ایک طرف آپ دیکھیں کہ استہزاء کا لفظ، یستہزئ اللہ یستہزئ منہ، مذاق اللہ اڑا رہا، استہزاء کر رہا ہے۔ سخریہ کا سخر اللہ منہم یا اللہ سخر منہم، بہرحال قرآن کی اسی طور پہ آیت ہے کہ سخر اللہ منہم ولہم عذاب علیم، اللہ تعالیٰ ان سے سخریہ ان کو کرتا ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے تیسرا لفظ کیا آیا؟ مکر۔ چوتھا لفظ کیا آیا؟ قید۔ پانچواں لفظ آیا وَهُوَ خَادِعُهُمْ خَدِيعًا۔ چھٹا لفظ آیا اللہ گمراہ کر رہا ہے۔ ساتواں ہمارے پاس آیا اللہ اغوا کر رہا ہے۔ آٹھواں ہمارے پاس لفظ آ رہا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مشیت یہ تھی، اگر اللہ کی مشیت ہوتی سب کو ہدایت پہ جمع کر دے، ہدایت پہ جمع کر سکتا تھا، لیکن اللہ نے یہ نہیں چاہا۔ اللہ یہ کر سکتا تھا کہ کوئی بھی ان میں سے گمراہ نہ ہو، لیکن مشیت الہی یہ قرار نہیں پائی۔ صحیح ہے، ہر نفس کو اس کی ہدایت اللہ دے سکتا تھا، نہیں پائی۔ یہ 8 یا اس طرح سے 1-2 اور الفاظ بھی ہوں گے۔ ان سے کیا منفی نسبت کا نتیجہ نکلتا ہے؟ تو یہ بات ہمارے سامنے ہے کہ نہیں۔ اب ہم آیات امام کی تو روایت ہم نے پڑھ لی، وہ روایت بہت بہترین اور عمیق روایت ہے، اس کے اوپر جتنا غور کریں کم ہے۔ اب ہم اس کا کوئی ایک حلی آیات کریمہ کے ہی ضمن میں اس کو ہم لے کے آتے ہیں، اور علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی مفصل اور بہترین متعدد مقامات پہ المیزان میں گفتگو فرمائی ہے۔ یہ آپ ان تمام آیات میں دیکھیں، ان تمام آیات میں اول اللہ کی طرف ان چیزوں کی نسبت نہیں ہے۔ اول کون پہلے انجام دے رہا ہے؟ باطل، کفار، مشرکین، یہاں تک کہ وہ ایک وقت آتا ہے کہ لا علاج ہو جاتے ہیں۔ ورنہ آپ نے قرآن میں اس بات کو دیکھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی وہ گمراہ نہیں کرتا۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 52 میں کیا ارشاد ہوتا ہے؟ قال علمها عند ربی فی کتاب لا یضل ربی، میرا رب کبھی گمراہ نہیں ہوتا، ولا ینسیٰ۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی ہی کی طرف نسبت ہے کہ اللہ ہدایت دینے والا ہے، صحیح ہے، ہدایت کا اہتمام کرنے والا ہے، خیر رکھتا ہے، رحیم ہے۔ اب یہ ساری کی ساری آپ آیات کو ملائیں تو یہاں پہ آپ کے سامنے یہ حقیقت آئے گی۔ مثلا میں ابھی آپ کے سامنے مجموعہ چند آیات کا پڑھتا ہوں تو اس میں آپ دیکھیں گے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی ہے۔ مثلا مکروا ومکر اللہ، پہلے کس نے مکر کیا؟ انہوں نے مکر کیا، پھر تذکرہ آیا کہ اللہ کا مکر، اور پھر اسی طریقے سے جو قرآن کی آیت میں کہ قید پہلے کس نے کیا؟ انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، سورہ طارق میں ہے کہ پہلے قید کس نے چلا، چالیں کس نے چلیں؟ وَيَكِيدُونَ كَيْدًا، وہ چالیں چلتے تھے۔ پھر ادھر آپ نے دیکھا کہ وَأَكِيدُ كَيْدًا، اس لیے آپ کسی جگہ پہ یہ نہیں لائیں گے کہ پہلے اللہ نے مکر کیا ہو، پہلے اللہ نے قید کیا ہو، پہلے اللہ نے کیا ہو۔ وَهُوَ خَادِعُهُمْ میں بھی اسی طریقے سے ہے، إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ، منافقین ہیں کہ جو پہلے اللہ سے خدع کر رہے ہیں، اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اللہ کی ذات ہے کہ جو ان کے ساتھ یہ سلوک فرما رہی ہے۔ تو ادھر جزا کے طور پہ جیسے امام رضا علیہ السلام نے فرمایا، کیونکہ یہ 3 کلمات تو ابھی ہم نے دیکھ لیے کہ آپ نے مکر میں بھی ملاحظہ کیا، خدع میں بھی ملاحظہ کیا۔ خدع کے مورد پہ تو ایک ہی آیت ہے جس میں اللہ کی نسبت ہے اللہ کی طرف، اور وہ بھی کیا ہے کہ منافقین ہیں کہ جو خدع کر رہے ہیں تو ان کی جزا کے طور پہ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ وَهُوَ خَادِعُهُمْ۔ بس ہمیں ادھر سے ہی معلوم ہو گیا کہ یہ جو مجرمین تھے، ظالمین تھے، ان کی جو جزا بنتی تھی، اس جزا کو جب اللہ نے ان کو دی ہے، وہ جزا جو انہوں نے عمل انجام دیے، اس عمل کا نتیجہ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا ہے تو وہ نتیجہ کیا تھا؟ وہ خدع ہی بنتا تھا، وہ نتیجہ مکر ہی بنتا تھا، وہ نتیجہ کیا تھا؟ فریب ہی بنتا تھا، کچھ اور تو نہیں ہوگا نا۔ ایک بندے نے مکر چلا تو اسے جنت میں اللہ تعالیٰ دے گا، یا مکر کے نتیجے میں مکر ہی کو پائے گا، خدع کے نتیجے میں خدع کو پائے گا، قید کے نتیجے میں قید کو پائے گا، گمراہی کے نتیجے میں گمراہی کو اللہ کی ذات پائے گی۔
یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے وہ گمراہی کو پائے گا۔ اسی طرح کفر کے نتیجے میں جنت تو نہیں پائے گا، کفر کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کفر ہی کو وہ سامنے لائے گا، پس ہر ایک اپنے اعمال کی جزا پائے گا۔ اس سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے۔ اس لیے اگر اللہ کسی کو گمراہ کر رہا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ گمراہ کو گمراہی کی جزا دے رہا ہے۔ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی کے ساتھ مکر کر رہا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ترجمہ کریں گے مکار کو مکر کی جزا دے رہا ہے۔ اگر کسی کے ساتھ خدیعہ یعنی وَهُوَ خَادِعُهُمْ خدع کر رہا ہے، فریب دے رہا ہے، تو فریب کار کو فریب کی جزا اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ اسی طریقے سے آپ بقیہ امور اسی لے آئے کہ اغوا جو اللہ کر رہا ہے، جنہوں نے اغوا کیے ہیں اور اغوا ہوئے ہیں، اغوا ہونے والوں کو ان کا عمل اغوا ہی اللہ تعالیٰ ہاتھ میں پکڑا رہا ہے۔ یہ ہے کہ یغویکم۔ تو بقیہ بھی کلمات اسی طرح سے کہ جو خدا کی طرف نسبت دی جاتی ہے، سم بکم عمی فہم لا یرجعون، یا اللہ نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی۔ یہ ایک آپ کے پاس حلی جواب آیا کہ آپ نے قرآن کریم کی آیات کے اوپر غور کیا، کیونکہ یہ پہلو بہت اہمیت کا حامل ہے کہ مکر الہی سے حقیقی مراد کیا ہے، قید سے حقیقی مراد کیا، تو یہ ہمارے لیے آشکار ہوئی۔ انسان بعض اوقات، اب ہم دوسرے پہلو کی طرف آ رہے ہیں کہ جو مکر کا ایک معنی مومنین کو خوف زدہ کرتا ہے، اور یہ جو خوف تھا اس سے انبیاء علیہ السلام بھی اس خوف سے محفوظ نہیں تھے، اور وہ کیا ہے؟ وہ نفس کی حقیقت میں فریب دینا ہے۔ یہ مطلب تفسیر کے اہم نکات میں سے ہے اور طولانی ہے، یعنی 3-4 درسوں کے اوپر مشتمل ہے، لے کے جائیں، کیونکہ اس میں ایک اور بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ پھر اپنے لیے کیوں استعمال کیے۔ قرآن کریم کے جو الفاظ ہیں، یہ الفاظ انتخاب شدہ ہیں یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایجاد کر کے وہ متعارف کرائے گئے ہیں؟ کیا ہے ان میں سے حقیقت؟ ایک دفعہ ایک بات کرنے کے لیے خود اللہ تعالیٰ نے الفاظ ایجاد کیے، ایجاد کرنے کے بعد قرآن کی صورت میں پہنچائے کہ اب اسے رٹا لگاؤ اور اس سے معنوں آہستہ آہستہ ہو۔ آیا یہ طریقہ کار تھا یا نہیں؟ بلکہ جو معاشرے کے اندر عام لوگ اپنی گفتگو میں الفاظ استعمال کرتے تھے، شاعری میں، نثر میں، عام گفتگو میں، ان محاوراتی جو زبان ہوتی ہے، اس محاوراتی زبان سے اللہ تعالیٰ نے سلیکشن کی ہے، الفاظ کا انتخاب کیا ہے، اور جو مطلب کو سب سے بہترین طریقے سے الفاظ پہنچا سکتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تو معنی منتقل کرنا ہے نا، علم منتقل کرنی، ہدایت منتقل کرنی ہے، ہدایت اور علم کو منتقل کرنے کے لیے جو سب سے بہترین الفاظ تھے، جو سب سے اچھے طریقے سے معنی کو منتقل کر سکتے ہیں، ان کا انتخاب کیا، لیکن بلاغت کی اوج پہ، آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے۔ دونوں میں سے کون سی بات درست ہے؟ آیا ایجاد یا انتخاب؟ کون سی بات آپ کو درست محسوس ہوتی ہے؟ نہیں، ایجاد ہے یا انتخاب ہے قرآنی الفاظ؟ کیا ہیں؟ ایجاد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں یا جو لوگ بولتے تھے انہی کو اللہ تعالیٰ نے انتخاب ان میں سے الفاظ کیا؟ اصل یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے الفاظ جو عام بولتے تھے ان میں سے انتخاب کیا ہے، معنی بہترین طور پہ جو الفاظ پہنچا سکتے ہیں، اور بلاغت کی اوج کے اوپر آداب کے طور طریقوں کے عین مطابق۔ لہٰذا یہ الفاظ لوگوں کو سمجھ آتے تھے، اگر ان کی بجائے کوئی اور اللہ تعالیٰ کی ذات لفظ لاتی تو یہ مطلب واضح نہ ہوتا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جو مثال دی وہ ہدایت کے لیے دی یا گمراہی کے لیے؟ اب گمراہ تو ہونا ہے، ادھر سے فلسفہ شیطان سامنے آتا ہے۔ شیطان کا ہونا لازم تھا، اگر نہ بھی ہوتا تو انسان کے بنیادی عناصر میں شیطنت کا ایک جزء موجود ہے۔ انسان کے وجود کے اندر اگر شہوت، غضب، شیطنت اور عقل جو ہے وہ اس کو ان فرشتوں سے بالا تر لے کے جائے گی، کیونکہ جامع خلقت ہے۔ تو خلقت کے 3 مراتب بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک ہے عالم عقول، فرشتوں کی جگہ یہ پاک و پاکیزہ ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس سے نیچے عالم ملاکوت، عالم ذر بھی اسے کہتے ہیں۔ ادھر خلط ملط ہیں چیزیں، یعنی ادھر تمام کی تمام مخلوقات
اپنے وجود کے ساتھ موجود ہیں، اس سے نیچے عالم طبیعت ہے یہ دنیا۔ تینوں کے نمونے انسانی نفس کے اندر اللہ نے رکھ دیے، صرف جسم نہیں، نفس کے اندر۔ وہ جو پاکیزہ ترین جہان ہے وہ عالم عقل ہے، تو ہماری عقل کا تعلق اسی سے ہے۔ عقل اس کی نمائندہ اور ترجمان ہے، آئینہ ہے۔ عالم عقل کو دیکھنا ہے، جہان عقل کو دیکھنا ہے تو عقل کو استعمال کریں، اور اگر جہان برزخ یا ملکوت یا عالم ذر کو دیکھنا ہے تو خیال، عالم خیال کو استعمال کریں، اور اگر عالم طبیعت کو دیکھنا ہے تو ہوا 5 سینسز کو استعمال کریں، مادی جہان آپ کو دکھائی دینے لگ جائے گا۔ واضح یہ بات؟ تو شیطنت اس میں سے اسی طرح، شیطنت عالم خیال سے تعلق رکھتی ہے، شیطنت اس طبیعت اور عالم خیال تک ہے، وہ عالم عقول میں نہیں شیطان جا سکتا۔ شیطان وہاں سے راندہ درگاہ ہو گیا، باہر نکال کے انہوں نے پھینکا، اس لیے عالم عقل سے پھر عالم انسان آگے جائے گا۔ صحیح ہے؟ انسان وہ ہے کہ جو عقول کے ساتھ اس کے وابستگی ہے روح کی، اور اس سے آگے کے جہان کی طرف بھی جا سکتا ہے، لیکن تمام انسان نہیں ہیں، یہ انسان انبیاء و ائمہ علیہم السلام ہے اور یا مقربین اللہ تعالیٰ کے۔ بہرحال یہ ہمارے پاس ایک مطلب واضح ہو گیا کہ ان کلمات کی حقیقی نسبت اللہ کی طرف نہیں دی جا سکتی۔ نمبر 2، اللہ کی طرف اگر نسبت بھی دی جائے گی تو اس سے مراد کیا ہے؟ ان اعمال کی جزا اللہ تعالیٰ انہیں دے رہا ہے۔ نمبر 3، خداوند متعال کا ارادہ کیا ہے؟ ہدایت۔ خداوند متعال نے انسان کو بنایا ہے تو اسے ہوشیار کیا ہے۔ انسان اصل میں انسان نہیں بنے گا جب تک شیطان کی آزمائش میں گرفتار نہ ہو، یہ ذہن نشین رکھیں، جب تک شیطان کی آزمائش میں انسان گرفتار نہ ہو تب تک انسان نہیں بن سکتا۔ اب جب شیطان کی آزمائش میں گرفتار ہوگا تو سعید کے ساتھ شقی بنے گا یا نہیں؟ حتماً کوئی نہ کوئی بنے گا۔ تو یہ وہ مراد تھی جو اس میں کہا کہ اگر اللہ کی مشیت ہوتی کو سب تو ہدایت پہ جمع کر دیتا، یعنی شیطان خلق نہ ہوتا، لیکن شیطان خلق نہ ہوتا، آزمائش نہ انسان کی آتی، انسان پھر کوئی بنتا ہی نہ، پھر نہ جنت ہوتی نہ جہنم ہوتی، نہ یہ سلسلہ خلقت ہوتا۔ اس لیے اس کی آزمائش میں گرفتار کریں گے تو انسان بنے گا نا۔ لہٰذا یہ آپ کے پاس نکات آئے، اور ان نکات میں کہ آخری جو ہمارے پاس آج ٹائم کم ہے، اس مختصر وقت میں ایک دو پہلو ہمارے پاس جو رہ گئے تھے گزشتہ درس کے اس کو بھی مکمل کر لیں، کیونکہ یہ والا پہلو ایک الجھن کا شکار ہو سکتا تھا۔ ہم نے گزشتہ 2 درسوں میں نسبت ظاہر کے مطابق کس کی طرف جا رہی تھی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف، لیکن آج کے درس میں یہ مسئلہ ہمارے لیے حل ہوا، اور ہم نے امام رضا علیہ السلام کی روایت سے بھی استفادہ کیا، اور خود قرآن کریم کی آیات سے استفادہ ہوا کہ آپ پوری آیت کو پڑھیں تو یہی ہے کہ پہلے خدع انہوں نے کیا، مکر انہوں نے کیا، قید انہوں نے کیا، گمراہ وہ ہوئے، تو اب ان کے اعمال کی جب پاداش دی جائے گی، اعمال کا جب نتیجہ اور ثمرہ دیا جائے گا تو اس ثمرہ دینے کو پھر اللہ نے اپنی طرف نسبت دی ہے، لیکن یہ حقیقت میں کیا ہے؟ انہی کی طرف سے ایجاد کردہ ہے۔ اس لیے قرآن نے یہ ذکر کیا ہے کہ اگر کوئی گمراہ ہوتا ہے تو اس کی گمراہی اسی کے سر پہ ہے، اگر کوئی بابصیرت ہوتا ہے تو وہ فَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، جو بھی گمراہ ہوا تو اپنے آپ کو اس نے نقصان پہنچایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو نہیں پہنچایا۔ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، اپنے لیے وہ ہدایت یافتہ ہوا تھا۔ خدا نے انسان کو اس دنیا کے اندر اس آزمائش میں گرفتار کیا، یہ بات ہمارے لیے آشکار ہو گئی۔ اس کو ایک اور طرح سے بھی ہم دیکھ سکتے ہیں، لیکن صرف اشارہ عرض کر دوں اور اس کے اوپر گفتگو تولانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات رب ہے، رب قرآن کریم میں سب سے طویل تعارف رب ہونے کے اعتبار سے ہے، صحیح ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ رب ہے۔ رب ہے تو مربوب بھی ہے، جسے اللہ نے پالنا ہے۔ رب کہتے ہیں تربیت کو، رب کسے کہتے ہیں؟ تربیت کرنے کو۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ کمال کی طرف تربیت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ ہمیشہ کمال کی طرف تربیت کرتا ہے۔ ایک کمال ہے انسان کے لیے کمال تکوینی، اور ایک کمال سلوکی ہے، ادھر توجہ رکھیں گے۔ ایک کمال انسان کے لیے کیا ہے؟ تکوینی، یعنی کائنات کے جو طور طریقے خلقت کے اعتبار سے آپ کمال حاصل کر رہے ہیں، خلقت کے اعتبار سے کیا کر رہے ہیں؟
کمال کی طرف جا، بچہ پیدا ہوتا ہے کمال کی طرف جاتا ہے یا نہیں؟ وہ کافر مسلم مشرک یہ تمیز کر کے اس کی کمال کی طرف جانا ہوتا ہے، یا اس سے بالاتر ہو کے؟ تھوڑا دقت کریں اس کی طرف، کیونکہ یہ آپ کے آج کے اعمال میں بھی آپ کے لیے بہت بڑی حقائق کو واضح کریں گے، کیونکہ خداوند متعال سے جس طرح کا رابطہ قائم کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی طرف نشوونما دے گا۔ اس لیے آپ نے دیکھا کہ جو تکوینی خلقت کے تقاضے ہیں وہ اللہ کے نظام کے تحت چل رہے ہیں، بچہ بڑا ہو جاتا ہے، انسان جو ہے کھاتا ہے ہضم ہو جاتا ہے۔ کمال مادی دنیا زیادہ کمال ہے یا برزخ؟ کون زیادہ بڑا کمال ہے؟ اکمل کون سی ہے دنیا، مادی دنیا یا برزخ کی دنیا زیادہ کامل ہے؟ مادی دنیا زیادہ کامل ہے یا برزخ کی دنیا؟ تھوڑا غور کریں، مادی دنیا اگر کامل ہے تو اس میں فنا کیوں ہے؟ کیوں بقا نہیں ہے اس میں اگر مادی دنیا زیادہ کامل ہے؟ کیوں تکلیف ہی تکلیف ہے، ہر نعمت کے ساتھ تکلیف ہے، ہر خوشی کے ساتھ تکلیف ہے؟ کیوں خلط کر دی گئی؟ تزاحم کیوں ہے ادھر؟ کیوں بنجر ہو جاتی ہے، ویران ہو جاتی ہے، بے وفا ہے، قباحتوں کا شکار کرتی ہے؟ برزخ کی دنیا اکمل ہے مادی دنیا سے، کامل تر ہے، چونکہ ادھر جو خوشی میں آ جائے گا اس کی خوشی جائے گی نہیں کبھی، دائمی ہے اس کی خوشی، خوبصورتی زیادہ ہے، ہر شے میں کامل تر ہے۔ سب سے پھیکا رنگ جو ہے نا وہ مادی دنیا کا ہے، لذت کے اعتبار سے بھی درد کے اعتبار سے بھی، درد بھی کامل تر برزخ میں ہی ہے، خوشی بھی کامل تر برزخ میں ہے، غم بھی زیادہ شدید برزخ کا ہے، اور خوشی بھی زیادہ اور راحت اور سکون بھی زیادہ برزخ کی دنیا کامل اکمل ہے۔ یہاں پہ تکوینی طور پہ کافر اور مشرک وہ جاتا یا نہیں جاتا؟ موت آ کے اسے کامل تر جہان میں پہنچا دیتی ہے نا، قیامت تک اسے پہنچاتی ہے نا۔ بس اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ رب ہے کمال کی طرف، تکوینی طور پہ تو سب کو لے کے جا رہا ہے، سب کے سب اللہ کی طرف جا رہے ہیں، کوئی بھی اللہ سے ہٹ نہیں رہا، واضح بات۔ لیکن سلوکی طور پہ اللہ کی ذات جو ہے وہ کمال کی طرف پہنچا رہی ہے، وہ جیسا راہ انتخاب کرے گا ویسے کمال تک پہنچائے گی، واضح۔ تکوینی طور پہ تو سب کے ساتھ ایک جیسا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور یعنی رحمان ہے، رحمان یعنی سب پہ رحمت نازل کی۔ تکوینی طور پہ تکوین کائنات کی امور، کائنات کی خلقت، اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ سب کو کمال کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ اب قرآن کی آیات اس حوالے سے ہمارے پاس کثیر ہیں، اِلَى اللَّهِ تُرْجَعُونَ اِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ، صحیح ہے؟ یا قرآن کی اور بھی آیات موجود ہیں کہ جس میں اللہ سبحانہ وتعالی واضح طور پہ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ انسان چار ناچار کیا ہے؟ اللہ کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ یہ مطلب جب ہمارے لیے آشکار ہوا کہ انسان کو خداوند متعال نے قرار اس طرح سے دیا کہ وہ چار ناچار اللہ کی طرف جائے، یہ تکوینی ہے۔ لیکن ایک اللہ کا کمال تک پہنچانا کیا ہے؟ سلوکی۔ اس طرح غور اور دقت کریں، ایک اللہ تعالیٰ کا کمال تک پہنچانا کیا ہے؟ سلوکی ہے۔ سلوکی سے کیا؟ سلوک کسے کہتے ہیں؟ سلوک کہتے ہیں سلکہ، راہ چلنے کو۔ کسے سلوک کہا جاتا ہے؟ راہ چلنے کو۔ دوبارہ یہ میں عرض کروں کیونکہ انسان کی یہی دو ہیں کمال کی طرف، رب ہے، رب کی تربیت کیا ہوتی ہے؟ ہمیشہ کمال کی طرف ہوتی ہے۔ توجہ ادھر کریں، صحیح ہے؟ رب کی ربوبیت کی ہے، کمال کی طرف ہے، تکوینی طور پہ کمال تک پہنچ رہا ہے۔ سلوکی طور پہ، سلوک یعنی راہ کے اوپر چل کے آگے جس کمال کی طرف، اگر سلوکی طور پہ صراط مستقیم کا سالک ہے، چلنے والا صراط مستقیم پر ہے، تو جس کمال تک وہ پہنچ سکتا ہے اپنے عمل کے ساتھ، اپنے علم کے ہمراہ، اللہ تعالیٰ اس تک پہنچائے گا، تب تک موت اسے نہیں آئے گی۔ اور اگر اس نے گمراہی کی راہ کے اوپر سالک ہوا ہے تو اس کا بھی ایک کمال ہوگا یا نہیں؟ کیونکہ اس کی بھی تو ابلیس ایک اوج کی مثال بیٹھی ہوئی ہے، اس کے بھی تو ائمۃ الکفر ہے، ائمۃ الشیاطین یعنی شیطان کی طرف سے
آئمہ بنائے گئے ہیں، تو اس کی طرف اللہ کمال تک پہنچائے گا۔ اس لیے دونوں کی ربوبیت اللہ اس کے مطابق فرماتا ہے۔ اس لیے وہ جو اللہ تعالیٰ شقاوت کے میدان میں، چونکہ اس نے خود انتخاب کیا، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، جس نے راہ فجور اختیار کی، جس نے راہ کفور اختیار کی، راہ کفور و فجور کے اوپر جو سالک چلے گا وہ جہاں تک پہنچ سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسے پہنچائے گا، دنیا میں نعمتیں دے گا، دنیا میں اس کے لیے اللہ تعالیٰ بہترین مواقع فراہم کر دے گا تاکہ اس کمال تک پہنچے، کمال شقاوت تک۔ کمال شقاوت تک یعنی جہنم کی جو آگ اس کے وجود میں بھڑکنی ہے وہ بھڑکے گی اس وقت، اس طرح سے اللہ تعالیٰ اس کی تدبیر کرے گا۔ اس کو ہم مکر سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ مکر الہی، قید الہی، خدع الہی، گمراہی مضل، اضلال الہی۔ حقیقت میں خود اس نے انتخاب کیا، حقیقت میں خود وہ گمراہ ہوا، حقیقت میں خود اس نے اپنے آپ کو دھوکہ دیا، لیکن اللہ نے اس کو جو کمال تک پہنچانا ہے اور اس کے جو تربیت اور ربوبیت اللہ تعالیٰ اسی کے مطابق فرما رہا ہے، اس کی طرف سے نسبت دی۔ اور دوسری طرف ہمارے پاس کیا آتی ہے؟ جس نے سلوکی میدان میں سعید بننا ہے اس کو وہاں تک اللہ تعالیٰ پہنچاتا ہے۔ ایسا یہ ہمارے پاس دوسری تشریح مکر کے اعتبار سے سامنے آئی جو ربوبیت کے آئینے میں تھی۔ اب اس کے اوپر قرآنی آیات کثیر ہیں، جیسے کہ آپ یہ سورہ انشقاق میں ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک قدحا فملاقیہ، تم چار ناچار اللہ کی طرف جا رہے ہو۔ بعض ہیں جو الٹے سر جائیں گے اور بعض ہیں کہ جو سیدھے سر اللہ تعالیٰ کے پاس ٹانگوں پہ چل کے جاتے ہیں، دونوں برابر نہیں ہو سکتے، قرآن نے خود ارشاد فرمایا۔ اس میں آخری نقطہ جو کہ قرآن کی اس آیت سے ربط رکھتا ہے کہ افامنوا مکر اللہ، یہ اللہ کے مکر سے کیا بچنا چاہتے ہیں؟ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون۔ یہ آیت اس نے اولیاء الہی کو بھی پریشان کیا اس آیت نے، کیونکہ نفس اتنے باریکی سے دھوکہ دیتا ہے، اتنے باریکی سے کہ اسے پتہ ہی نہیں لگتا کہ میں غلط راہ کے اوپر چل رہا ہوں۔ اس لیے جب انسان اپنے نفس کے اوپر مطمئن ہو جائے، جب بھی انسان اپنے نفس پر مطمئن ہو جائے، اسی وقت انسان دھوکہ کھائے گا۔ یعنی جب یہ کہ الحمدللہ میں بڑے اچھے اعمال کرتا رہا ہوں، خوف زدہ ہو جائیں گے، یہ مکر الہی کا شکار ہو رہا ہے۔ اپنے علم کو بہترین علم شمار کرنے لگ جائے، یہ مکر الہی کا شکار ہو سکتا ہے۔ اس لیے انبیاء و ائمہ علیہم السلام اللہ کی بارگاہ میں اپنے خالصانہ ترین اعمال کو کس سطح کے اوپر متعارف کرتے تھے؟ اللہ کے سامنے جب پیش کر رہے ہیں، گناہ کے طور پہ پیش کرتے تھے، بہر الہ تیرے حق ادا نہیں کر سکے، تیری عبادت نہیں کر سکے، ہم لوگ تیری بارگاہ میں تیرا حق ادا نہ کرنے والوں، جبکہ ان سے بہتر کس نے حق ادا کیا، ان سے کامل کس نے عبادت انجام دی؟ لَضَرْبَةُ عَلِيٍّ أَفْضَلُ مِنْ عبادت ثقلین، ایک عبادت، ایک ضرب جو ہے وہ ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو 2 رکعت اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھتے ہیں، کسی کی نماز وہ برابر ہو سکتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ اسی طرح جو خلوص اور جو ایمان کا مرتبہ اور جو علم اور تقوی اور ذوق اور خشوع وہ ان ہستیوں میں انبیاء و ائمہ علیہم السلام میں پایا جاتا تھا، کوئی قرار دے سکتا ہے؟ کبھی بھی ممکن ہی نہیں ہے وہ سوچ کا۔ لہٰذا یہاں پہ یہ بات معلوم ہوئی کہ تواضع وہ اس لیے برتتے تھے کہ نفس کا شکار نہ ہو۔ اس لیے نفس انسان کو بڑے طریقے سے فریب دیتا ہے، نفس انسان کو بڑے طریقے سے دھوکے کے اندر مبتلا کرتا ہے۔ اس لیے خدا کی بارگاہ میں پناہ مانگے، نفس سے پناہ مانگے انسان اپنے نفس کے انہی فریب کاریوں اور دھوکوں سے۔ اب اس کو ہم آخری یہ ہمارے پاس مرحلہ آن پہنچا، اس کو آسان زبان میں کہ مکر الہی سے قوم خاسرین کے علاوہ کوئی بھی محفوظ نہیں رہ سکتا، سمجھنے کی کوشش کریں۔ انسان کا جو وجود ہے وہ اپنے کمال کو جب دیکھتا ہے تو فخر کا شکار ہو جاتا ہے، خود پسندی کا شکار ہوتا ہے، اپنی چیزیں اچھی ہے، کیونکہ ہر کمال اچھا لگتا ہے یا نہیں، اور اپنا کمال ہو تو اور یہ اچھا بھائے گا، یہاں سے فریب کھانے لگ جاتا ہے۔
کیونکہ عمل میں اللہ تعالیٰ کے پیش نظر صرف عمل کی انجام دہی نہیں، مثلا حابیل نے بھی قربانی دی تھی اور قابیل نے بھی وہی عمل قربانی، دونوں نے مثلا ایک جانور ذبح کیا، لیکن کس کا قبول ہوا؟ جناب حابیل کا۔ یہاں پہ کہیں گے ظاہری عمل تو دونوں کا ایک جیسا تھا، نہیں، ایک جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے عمل کو چھوٹا سمجھنے والا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اپنے عجز کا اقرار کرنے والا ہے، یہ خوش فہمی میں مبتلا ہے، یہ گمان میں مبتلا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں میں مسئلہ یہ آیا، انہوں نے کہا یوسف علیہ السلام اللہ کو مانتے ہیں اور وہ بھی باپ کی مثلا اگر خدمت کرنا چاہتے ہیں تو ہم بھی تو یہ کام کر رہے ہیں، یہ کیوں ہمارے اوپر فضیلت حاصل کریں؟ ان سعیکم لشتی، سب کی کوششیں یکساں نہیں رہتی۔ تو اس لیے ہمیں یہاں پہ یہ بات پتہ لگی کہ اس مورد میں مکر الہی سے کون محفوظ رہ جائے گا؟ مکر الہی پھر وہی بات کہ حقیقت میں نفس کے فریب میں آ گئے، فریب اور دھوکے میں آنے کے بعد یہی سمجھتے رہے وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور بعد میں پتہ لگا کہ نہیں، یہ سیب جو بڑا خوش شکل اور بہترین دکھائی دے تھا اندر سے سارا کالا ہو چکا ہے، یہ جو بڑا بہترین پھل دکھائی دے تھا اندر سے سارا خراب ہو چکا ہے۔ ہماری بھی حیثیت یہ، مثلا آج کے اعمال ہم اپنے طور پہ بہترین انجام دیے، پتہ لگا سارے کے سارے اعمال جو ہیں وہ رائگاں اور ضائع تھے۔ اب ادھر مکر الہی کیا ہوگا کہ اس کو خبر ہی نہیں ہوئی اور وہ وہاں پہ شکار ہو گیا۔ کیوں خبر نہیں ہوئی؟ اپنی غفلت کی وجہ سے، اللہ نے اس کی غفلتوں کی جزا پھر اسے دی۔ لیکن مومن کے ساتھ اللہ کی تدبیر ہے، اسے چند جھٹکے ملتے ہیں، اسے زلزلے آتے ہیں اس کے اوپر، حوادث کا شکار ہوتا ہے، ادھر سے جاگ جاتا ہے مومن ہوتا۔ صحیح ہے؟ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا ٹریفک میں تو یہ آج کل ہیں جو لمبے روٹ کی گاڑیاں چلتی ہیں، انہوں نے ہرڈلز، رکاوٹیں بنائی ہوتی ہیں، اس کے اوپر جب آتے ہیں ٹائر تو پورا ایک زلزلہ برپا ہو جاتا ہے تو جاگ جاتا ہے۔ یہ مومن کے ساتھ اللہ کی تدبیر یہی ہے۔ منافق کے ساتھ اور کافر کے ساتھ یہ ہے کہ اسے خبر ہی نہیں ہونے دیتا، ایسی نعمتیں اسے دی ہوئی ہیں، ہم بھی رش کر رہے ہوتے ہیں کہ یار کیا نعمتیں ہیں اس کے پاس۔ تو یہاں پہ ہم اس کو اگر آسان زبان میں کہیں تو ادھر ایک سوال ابھارتے ہیں اور اس سوال کے اوپر اختتام کرتے ہیں گفتگو کا۔ سوال یہ ہے کہ یہ جو آیت ہے فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ، اللہ کے مکر سے قوم خاسرین کے علاوہ کوئی محفوظ نہیں رہتا۔ صحیح ہے؟ تو یہاں پہ ہم کیسے قوم خاسرون میں سے نکل جائیں؟ یعنی مکر الہی سے کوئی محفوظ نہیں ہے، یعنی یہ سنت اللہ کی سب پر جاری ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی اپنے لیے آپ نے جو راستہ انتخاب کیا اس راستے کی آپ جزا پائیں گے، یہ سنت سب کے ساتھ اللہ کی جاری ہے، لیکن ایک دفعہ مخفی رکھ کے اللہ تعالیٰ نے اگلے کی توجہ نہیں گئی، یہ ہے مکر۔ توجہ نہیں گئی تو اب توجہ ممکن ہے کہ ہمارے مراتب ہیں اس کے، ایک کافر اور مشرک اور منافق کے ساتھ ہے، اور ایک پھر مرتبہ آ جاتا ہے اہل اسلام کے درمیان بھی کہ ممکن ہے کہ وہ جہنمی ہو جائے، ممکن ہے زہر کس حد تک پھیل چکا ہو اس کے وجود میں۔ تو قوم خاسرون میں سے ہم کب نکلیں گے؟ سوال یہ ہے، کیونکہ مکر الہی سے تو محفوظ نہیں ہو سکتے۔ کیا مطلب مکر الہی سے محفوظ نہیں ہو سکتے؟ کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سنت جاریہ ہے کہ وہ ہر شخص کو اس کے اعمال کی جزا عطا فرمائے گا، یہ جو مکر الہی ہے۔ لیکن جزا دو طرح کی، ایک دفعہ باشعور تھا، پتہ تھا کہ یہ میرا نتیجہ نکلنا، ایک دفعہ اپنے نتیجے سے بے خبر تھا۔ بے خبر ہو تو یہ مکر الہی ہے۔ بس مکر الہی سے کوئی بھی محفوظ نہیں ہے، سوائے کون محفوظ سمجھتے ہیں؟ قوم خاسرون۔ یعنی ہم بھی اپنے آپ کو مکر الہی سے ہم محفوظ ہیں یا نہیں؟ ہم مکر الہی سے محفوظ ہیں یا نہیں؟ یعنی اس کا شکار ہیں ہم، یعنی وہ ہم سب کے اوپر سنت الہیہ کے اعتبار سے جاری ہے، لیکن ہم ہر ٹائم یہ سمجھتے ہیں۔ ہم کب قوم خاسرون سے نکل سکتے ہیں؟ یعنی یہ کہ میں اس مکر الہی جو سنت الہی کے طور پہ جاری ہے، یعنی میرے اعمال کی پاداش اس کا سامنا کروں گا، میں کب میں اس کا شکار ہو سکتا ہوں قوم خاسرون کا؟ یعنی کب میں اس قوم خاسرون کے طبقے سے بچ سکتا ہوں؟ اس خوش فہمی میں مبتلا نہ ہوں کہ میں اللہ کی پکڑ سے باہر ہوں، اس خوش فہمی میں مبتلا نہ ہوں کہ میں مکر الہی کے اس سنت جاریہ سے باہر ہوں۔ کب میں اس مرحلے پہ پہنچوں گا؟ روایات نے اس کا بیان کیا ہے،
قرآن کریم نے بھی بیان کیا ہے۔ کون ہے محفوظ ہو جائے گا؟ یعنی یہ جو قرآن کہہ رہا ہے نا قوم خاسرون کیا سمجھتے ہیں؟ حضرت تھوڑی دقت کریں کیونکہ حصریہ جملہ ہے، دقت سے یہ تعلق رکھتا ہے۔ اگر آج کی شب اللہ تعالیٰ یہ معنی ہمیں سمجھا دے تو لِأَهْلِ القدر میں بہت بڑی ہمیں عنایت ہے، تحفہ ہے خدا کی طرف سے، اگر یہ آیت ہمیں سمجھ آ جاتی ہے۔ اس لیے اس آیت کی اس رات کی برکت سے اس کے اوپر غور و فکر کریں کہ مکر الہی سے محفوظ اپنے آپ کو کون سمجھتا ہے؟ قوم خاسرون۔ اس لیے انبیاء و ائمہ علیہ السلام اپنے آپ کو اسے محفوظ سمجھیں گے؟ نہیں، محفوظ اگر محفوظ نہیں سمجھیں گے تو پھر کیا ان کی اوپر حالت طاری ہوگی؟ خوف وہ ہے کہ جو اس جگہ پہ انسان کو کامیاب کرتا ہے۔ اگر بے خوف ہو جائے نا، جو اللہ تعالیٰ سے بے خوف ہو جائے وہ گرفت میں مکر کیا آ جائے گا، وہ قوم خاسرین میں چلا جائے گا، وہ مکر الہی کو پھر کوئی حیثیت نہیں دے گا۔ اس لیے ڈریں اپنے انجام سے اعمال کے، اپنے اعمال کو بڑا نہ سمجھیں۔ اگر ہم نے گریہ آہوزاری کی تو اس کے اوپر اپنے کمال کی طرف نہ کہیں گے یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے 2 آنسو میرے جاری کرا دیے۔ نسبت اپنے اعمال اور ہر خیر کی کس کی طرف دیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہر شے کی نسبت دیں۔ اس لیے یہ جو ہمارے پاس قرآن کے آیات ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اس فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ۔ امام صادق علیہ السلام کے پاس ایک دفعہ امام کاظم علیہ السلام کے پاس عمر بن عبید آیا، معتزلی علماء کا بہت بڑا وہ عالم ہے۔ امام صادق علیہ السلام کے پاس امام کاظم علیہ السلام ذکر کرتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور اس نے آ کے کہا کہ یہ جو قرآن کی آیت ہے الذین یجتنبون الکبائر الاثم والفواحش، کہ وہ لوگ جو اجتناب کرتے ہیں اسم اور فواحش کے کبائر سے، تو پھر چپ ہو گیا۔ پھر امام صادق علیہ السلام نے پوچھا کہ کس چیز نے تمہیں خاموش کر دیا؟ تو اس نے کہا کہ یا امام کتاب الہی میں گناہ کبیرہ کون کون سے ہیں؟ تو امام نے پھر ایک ایک کر کے بیان کیا۔ پہلا گناہ کبیرہ کیا ہے؟ من یشرک باللہ فقد حرم علیہ الجنت، و جنت اس کی پر حرام ہے، اس لیے غالی سب سے پست طبقہ قرار پاتا ہے جب شرک کرتا ہے۔ دوسری آیت انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، جو اللہ کی رحمت سے جو نا امید ہے کہ اللہ نہیں بخشے گا، یہ گناہ کبیرہ ہے کہ جو اپنے اندر، یعنی یہ ایمان نہیں ہے کہ گناہ کو اللہ کی رحمت سے بڑا سمجھنے لگ جانا، یہ شیطان کا پیرو ہو گیا۔ کوئی بھی گناہ انجام دے لے، اس گناہ کی سنگینی کا شیطان ہے کہ جو اس کا بڑا پن کر کے دکھا رہا ہے، وَإِلَّا اللہ سے جو نا امید ہوتا ہے، یہ گناہ کبیرہ میں سے شرک کے بعد قرآن میں حتیٰ قتل مومن سے بڑھ کر گناہ کون سا ہے؟ اللہ کو نا امید اللہ سے ہو جانا۔ تیسرا یہی امام نے بیان کیا، کہا کہ الامن لمکر اللہ، اللہ کے مکر سے جو اپنے آپ کو محفوظ سمجھے، جو اللہ کی پکڑ سے محفوظ سمجھے، جو اللہ کی گرفت سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھے۔ لأن اللہ عز وجل یقول، امام نے فرمایا اللہ عز وجل کیا فرماتا ہے؟ افلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، قوم خاسرین۔ اس لیے ہمارے یہاں روایات میں وارد بھی ہوا ہے کہ نماز سے پہلے امام علیہ السلام ایک دعا پڑھا کرتے تھے قبل التکبیر۔ یہ دعا اگر خدا کرے کہ ہمیں حفظ ہو جائے بہت اچھا ہے، اس میں یہ دعا پڑھتے تھے اللہم لا تؤیسنی، بار الہ مجھ کو مایوس نہ فرما من روحک اپنی رحمت سے، ولا تقنطنی اور مجھ کو مد نا امید فرما من رحمتک اپنی رحمت سے، ولا تؤمنی مکرک اور اپنے مکر سے مجھے محفوظ مت قرار دے، فإنہ لا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون۔ بس ہمیں یہ پتہ لگ گیا کہ جو بھی مکر الہی سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھے گا وہ کیا ہے؟ خسارے میں ہے۔ اس لیے انبیاء و ائمہ علیہ السلام اپنے آپ کو مکر الہی سے محفوظ سمجھتے تھے؟ ہرگز نہیں، وہ ڈرتے تھے، وہ خوف کھاتے تھے، وہ اپنے اعمال کو اللہ کی بارگاہ میں جب پیش کرتے تو اسے کس سطح کے اوپر رکھتے تھے؟ وہ سطح کون سی ہے؟ گناہ کی سطح کے اوپر رکھ کے پیش کرتے تھے۔ بار الہ یہ لائق نہیں ہے اصلاً تیری بارگاہ کے، تیری عظمت کے، اتنا ڈرتے تھے۔
لہذا جو اس آیت میں مکر الہی سے خوف کھاتا ہے، خوف کھانے والا کبھی بھی اپنے اعمال پہ بھروسہ نہیں کرے گا۔ کس پر بھروسہ کرے گا؟ اللہ کی رحمت پہ اور اللہ کے فضل پہ۔ آج آپ انشاءاللہ دعائے جوشن کبیر پڑھیں گے، اس میں آپ اس چیز کو تکراراً دیکھیں گے، تکراراً یہ کلمات اللہ سے عفو کے رحمت کو پکڑیں گے۔ کس کو لینا چاہتے ہیں؟ اللہ کے فضل کو لینا چاہتے ہیں۔ اور دوسری طرف سے جو شخص بھی خوف کھائے گا، خوف کے آثار میں سے دوسرا پہلو کیا ہے کہ اپنے اعمال جو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہے، اسے اللہ کی بارگاہ میں کس سطح کے اوپر رکھے گا؟ گناہ کی، یعنی اتنا حقیر لے کے آئے گا کہ یہ اللہ تیری شان کے مطابق نہیں ہے۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ جو عمل خیر صادر ہوا اس کی نسبت کس کی طرف دے گا؟ اللہ کی طرف دے گا۔ بہرحال اگر دو آنسو جاری ہو گئے ہیں تو تیرا کرم ہے، اگر دل پہ کوئی اطمینان اس کی وجہ سے برپا ہے تو تیری وجہ سے ہے، تو نے یہ اطمینان برپا کیا ہے، میرا نفس تو اندھیر نگری ہے۔ تو یہ ہمارے پاس ایک بیان آیا کہ اس آیت میں فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ، قوم خاسرین کا شکار ہونے سے بچنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ خوف۔ خوف کے آثار کیا ہیں؟ یہ تین چیزیں۔ ان تین چیزوں کو اگر ہم اپنی زندگی میں دہراتے رہیں تو ہم کبھی بھی اپنے آپ کو مکر الہی سے محفوظ نہیں سمجھیں گے۔ پہلی چیز اس میں سے کیا ہے؟ پہلا کون؟ تین امور۔ خوف اللہ سے کھائیں، یعنی اپنے اعمال پہ بھروسہ مت کریں۔ نمبر دو، اپنے اعمال کو اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے؟ حقیر قرار دیں، کیونکہ وہ خلوص کی بلندیوں پہ نہیں ہے کہ قبول بھی ہو سکے، تو قبول فرما لے۔ یعنی اللہ کی رحمت اور عفو سے تعلق قائم کریں اور اپنے اعمال کو حقیر قرار دیں کہ یہ مجھے نہیں بچا سکتے۔ صحیح ہے، میرے نام اعمال میں تو نے اگر پکڑ کی تو کون بچ سکتا ہے؟ یہ دعاؤں میں بھی الفاظ ہیں کہ اگر اللہ گرفت میں کرے تو جب انبیاء نہیں بچ سکتے تو ہماری کیا پھر اوقات ہے۔ صحیح ہے، اس لیے عفو اور رحمت سے، اللہ کی فضل اور رحمت سے تعلق قائم کریں، اعمال کے بھروسے پہ نہ رہے، اپنے اعمال کو اللہ کی بارگاہ میں حقیر بنا کے پیش کریں۔ یعنی یہ کہ اللہم تقبل منا ھذا القربان، یہ قربانی مجھ سے تو قبول فرما لے۔ نمبر تین کیا ہے؟ جو خیر صادر ہو اس کی نسبت کس کی طرف دے؟ اللہ کی طرف دے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ طاہرین۔